السلام علیکم ناظرین، سٹار ایشیا ایکسکلوزیو کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کی 42ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ایران میں اس ٹائم بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ 10 روزہ تقریبات ایران میں منائی جا رہی ہیں جی، 1 فروری سے 10 فروری تک۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے 1 سے 10 تک کیوں؟ اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں کہ 1 فروری کو انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت امام خمینی کافی طویل بیرون ملک جلا وطنی کا دورانیہ کاٹ کے 1 فروری کو واپس ایران تشریف لائے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک جدوجہد کا سلسلہ شروع ہوا اور ریفرینڈم وغیرہ، اور پھر 10 فروری کو انقلاب کامیاب ہوا اور اسلامی حکومت تشکیل پائی، تو انقلاب کی سالگرہ وہ ہم مناتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں جی مفتی سید عاشق حسین صاحب، جو چیئرمین کل مسالک علماء و مشائخ بورڈ کے ہیں، اور ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں جی لال مہدی خان صاحب، جو سابق چیئرمین ہیں امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے اور معروف ادبی اور مذہبی اسکالر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، علامہ اقبال کے اشعار پر مبنی جو انہوں نے فارسی میں، ان کے جو زیادہ تر ویسے بھی ان کا کلام فارسی میں ہے جی، کہ انہوں نے زبور عجم میں جو شاعری کی ہوئی ہے، ایرانی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی انقلاب کی پیش گوئی کی تھی، وہ ایک ہم کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ چون چراغ لاله سوزان در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش، شعله‌ای آشفته بود اندر بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق، پار لعلی که دارم از بدخشان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. کا بڑا خوبصورت کلام جو انہوں نے فرمایا، بڑی خوبصورت شاعری کی جی انقلاب کے بارے میں۔ جی یہی کہنے والا تھا کہ ایک وقت تھا جب کہ فارسی بر صغیر کے مدارس کی عربی کی طرح لازم زبان تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اردو نے راج کیا، تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فارسی کے معانی و مطالب سے ناآشنا ہیں۔ اور یہ انقلاب ایران کے حوالے سے آج سے 100 سال پہلے جو علامہ اقبال نے ایک مرد درویش کی آمد کی خبر دی تھی، اور کہا تھا کہ ایک ایسا درویش اس خطے میں آئے گا جو غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا، اور آزادی کا، اور وہ آزادی جس آزادی کی کما حق بنیاد ریاست مدینہ میں رسالت مآب علیہ السلام نے رکھی، اور جس آزادی کے لیے اور اس کے تحفظ و دفاع کے لیے جناب علی المرتضیٰ اور آپ کا خانوادہ کربلا تک لڑتا رہا اور اس کو قائم رکھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس علامہ اقبال کے کلام کا ترجمہ کر کے پاکستان کے اندر، کیونکہ علامہ اقبال دوسری موسم شخصیت تصور کیے جاتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، اور دوسرے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور قائد اعظم وہ ہیں جنہوں نے اس تصور کو پائے تکلیف تک پہنچایا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو علامہ اقبال کے اس فارسی کلام کا ترجمہ کر کے بتائیں، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ اقبال صرف پاکستان کا ہی مصور اور مفکر نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کا مصور اور مفکر۔ بالکل 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 جناب،
اور ایرانی جناب علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو آیت اللہ العظمیٰ ہے سعید علی خامنائی صاحب، وہ کہتے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہے، دیکھیں اس دور کی بڑی شخصیت ہیں وہ اسلامک دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اقبال کا مرید سمجھتا ہوں۔ واہ 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 واہ، وہ ایک بڑا اعزاز کی بات ہے۔ اور میں آپ کو کئی چیزیں ایسی بتاؤں گا شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو 2000 سے زیادہ علامہ اقبال کے اشعار حفظ ہیں، اور تقریباً 50 سے 55 سال پہلے جو ہے انہوں نے جو ہے علامہ اقبال کی جو ہے نا علامہ اقبال کے اوپر، یعنی انقلاب سے بھی پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو ایرانی علامہ اقبال سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور ان کو ایرانی کہتے ہیں جی اقبال لاہوری، یعنی لاہور کو علامہ اقبال کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور بات جو ہے نا، اقبال کو ہم شاعر مشرق کے حیثیت سے متعارف کراتے ہیں، جبکہ ایرانی شاعر اسلام کے عنوان سے اقبال کا تعارف کراتے ہیں۔ گویا وہ اقبال کی شاعری کو اسلام کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشعار مفتی صاحب نے کہا ہے، یہ انقلاب اسلامی کی مکمل عکس بندی اقبال نے اپنے اشعار میں کی۔ جی 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 جی، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ دیکھیں ایران کی سرزمین پہ بھی کتنی بڑی شخصیات اور شاعر ہیں، مثلا حافظ ہیں، سعدی ہیں، اور فردوسی ہیں، اور یہ ان کو ہم پلہ ان کا جو ہے گردانتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہاں جی بالکل اسی طرح ان کا احترام کرتے ہیں علامہ اقبال کا۔ تو میں جناب وقت کیے بغیر اس کا ترجمہ ذرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور سارے ہمارے ناظرین کی خدمت میں، تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے شاعر مشرق کیا ان کی نظر تھی۔ کیا بات۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں جی کہ اے جوانان عجم، مجھے اپنی اور تمہاری جان کی قسم ہے کہ میں تمہارے چمن میں لالا کی چراغ کی طرح جل رہا ہوں۔ میری سوچ نے زندگی کے ضمیر میں بہت غوطے لگائے ہیں، تب کہیں جا کر مجھے تمہارے پوشیدہ افکار کا حصول ہوا ہے۔ یہ جوانان عجم سے مخاطب ہیں۔ میں نے سورج اور چاند کا گہرا مشاہدہ کیا، حتیٰ کہ میری نگاہ ستاروں کی جھرمٹ سے بھی آگے نکل گئی۔ اس گہرے سوچ و بچار کے بعد میں نے تمہارے کافرستان میں حرم کی بنیاد رکھ دی ہے، تاکہ بنیاد رکھ دی کافرستان میں، تاکہ اس آشفتہ شعلے کی نوک اور تیز ہو جائے جو تمہارے بیابان میں اب تک آوارہ تھا۔ میں نے اسے یکجا کر کے لپیٹ لیا ہے، یعنی تمہارے پراکندہ خیالات کو یکجا کر لیا ہے، تاکہ ان کی توانائی اور زیادہ ہو جائے۔ تمہارے بدخشاں سے جو لال کا ٹکڑا میرے پاس ہے، اسے میرے رنگین فکر مشرق کے تہی دست لوگوں کو نظر کر رہی ہے۔ وہ مرد آ رہا ہے۔ اب یہ خصوصی شعر ہے جی، جس کے بارے میں ایرانی کہتے ہیں کہ حضرت اقبال نے جو ہے امام خمینی کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ وہ مرد آ رہا ہے یا آنے والا ہے جو غلاموں کی زنجیریں توڑ کر انہیں آزادی دلائے گا۔ میں نے تمہارے زندان کی دیوار کی روشن دان سے اسے دیکھا ہے۔ اے آب و گل کے بنے ہوئے لوگوں، آؤ میرے گرد حلقہ بناؤ۔ میرے سینے میں جو آگ جل رہی ہے وہ میں نے تمہارے ہی اجداد سے لی۔ جوانان عجم سے انہوں نے کتنا خوبصورت ایک خطاب جناب کیا ہے، اور ان کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کی بات کی ہے۔ اور پھر جناب وہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں آخر میں، آپ نے نوٹ کیا کہ تمہارے ہی اجداد سے لی ہے۔ بڑی جناب ان کی شاعری ایک حرارت پیدا کر دیتی ہے۔ تو جناب آپ یہ تو ایک تھا انقلاب کا تھوڑا سا تعارف کی، یہ صرف اس دور کی بات نہیں تھی، اس کے جو سوچ جو ہے، فکر جو ہے حضرت اقبال دے گئے تھے، جسے مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو ہم انہیں مفکر ایران بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فکر دی دیکھیں ایران کے لوگوں کو۔ تو اس بارے میں مفتی صاحب تھوڑا سا فرمائیے کہ انقلاب کی جو بنیاد اور اس کی جو سوچ پیدا ہوئی اور اس کے بنیادی عوامل کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ارشاد خداوند متعال ہے کہ یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے اندر چرخ کی مانند پھیرتے ہیں۔ یہ انقلاب و زوال یہ کائنات ہستی میں زندگی کا حصہ ہے، مگر اسلام
نے آج سے صدیوں پہلے جس انقلاب کی بنیاد رکھی تھی وہ انقلاب اتنا حقیقی انقلاب ہے کہ وہ حکومتی سطح پر اگر اپنے وجود کے ساتھ کار فرما نہیں بھی ہوا تو انفرادی طور پر وہ ساری کائنات میں آج بھی موجود ہے، اور ہر مسلمان اس انقلاب کا ایک مظہر ہے، اس کا ثبوت ہے. اور مگر اس کے ساتھ ساتھ طاغوتی قوتیں اس انقلاب کو ایک حکومتی سطح پر، ایک ریاست کے طور پر، جہاں انسانیت کو زندہ رہنے کے بنیادی وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو اسلام نے دیے ہیں، اس کے لیے وہ اس راستے کی رکاوٹ بنتے رہے اور سامراجی لوگ حکومتوں پر مسلط ہو کر مسلمانوں کو اپنا غلام بناتے چلے آئے. اس تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ جب ایران میں پہنچتی ہے تو 1000 سال سے یہ غلامی کی زنجیریں ایرانیوں کا بھی مقدر تھی. اور صورتحال کچھ ایسی تھی، محترم بلال راجی صاحب اور شگری صاحب کہنے والے کہتے ہیں کہ ایران ایک یورپ کا دوسرا نمونہ تھا. صحیح. اور اسلام انفرادی طور پر مسلمانوں کے سینوں میں، گھروں میں موجود تھا، مگر بازار میں، عدالت میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اور نظام میں اسلام کہیں نظر نہیں آتا. اور اس یورپ کی رعنائیوں اور رنگینیوں کے شکار ملک کو ایک ایسے درویش کی ضرورت تھی جو مدینہ طیبہ و طاہرہ سے انقلاب اسلام کے طلوع ہونے والے سورج کی کرنوں سے اس ملک کو روشن کرے. تو یقیناً اس کے لیے میں اگر اس موقع پر پاکستان کے ایک معروف بزرگ صحافی جن کی رائے کو ایک سند کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور صحافت میں جنہیں اس وقت استاد کے طور پر مانا جاتا ہے، وہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب نے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے اپنے ماہنامہ قومی ڈائجسٹ میں ایک امانت کو کہا کہ اب مجھے اس کو منکشف کرنے کا حق حاصل ہے انقلاب ایران کے حوالے سے. فرماتے ہیں میں کوئی 77 میں ایران گیا تو قم یونیورسٹی کا جب میں نے وزٹ کیا تو وہاں طلباء جو تھے مدرسہ وہ آپس میں انقلاب پر بحث کر رہے تھے، انقلاب کے لائے جانے پر، انقلاب کے آنے کے بعد کے حالات پر، مملکت کو خارجی اور داخلی پالیسیوں پر، اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے. تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مدرسوں کے اندر یہ صورتحال. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ انقلاب کے لیے جو ذہن سازی ہو رہی ہے اگر آ گیا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کو، ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک بین الاقوامی پالیسیوں کے حوالے سے ملکی فنانس کی پالیسی ہے، آپ کی امن و امان کا مسئلہ ہے، آپ کا عدل کا مسئلہ ہے، آپ کا معاشرت کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی تیاری کی ہوئی ہے یا صرف یہ تقریروں کی حد تک ہے؟ تو ناظرین، یہ شامی صاحب کا قول میں نے علامہ ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کو بھی جب سنایا تو وہ بھی یقین جانیے جھوم اٹھے اس طرح کا. تو شامی صاحب نے کہا کہ مجھے قم یونیورسٹی کے جو محتمم اعلیٰ تھے ملک صاحب وہ اندر لے گئے اور انہوں نے کہا جی میرے سے وعدہ کریں کہ جب تک انقلاب نہ آئے، کیونکہ آج بات ہم انقلاب ایران کی 42ویں سالگرہ کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو شگری صاحب آپ نے ماشاءاللہ خانہ فرہنگ میں بھی اور لاہور کونسل جنرل آفس میں بھی اتحاد امت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی یقیناً ایک تاریخی کردار ہے. آپ نے اس وقت بھی جب پاکستان کے اندر نفرتوں کی آگ جل رہی تھی، جب مسلمانوں کو دست بگریباں کرنے کے لیے نہ امام بارگاہیں محفوظ تھیں، نہ مسجدیں محفوظ تھیں، نہ درسگاہیں محفوظ تھیں، آپ اس وقت بھی امن کا ایک سفید جھنڈا لیے ہوئے خانہ فرہنگ کے دروازے پر اور جو کونسل جنرل کا آفس ہے وہاں اہل سنت کو اور التشیع کو ملاتے ہوئے نظر آئے. مگر سرپرستی آپ لوگ بھی بڑا مجاہدانہ کام کرتے رہے ہیں. آپ تھے تو ہم تو آپ ہی کو جانتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں عرض کر رہا تھا کہ شامی صاحب کو انہوں نے اندر جا کر عہد لیا کہ آپ اس راز کو نہیں کھولیں گے. ہمارا انقلاب آ گیا نا اس کے بعد آپ کا حق حاصل ہے. تو شامی صاحب کہتے ہیں مجھے قم یونیورسٹی کے کانسلر نے ایک رجسٹر دکھائے اور اس رجسٹر کے اندر 300 قم یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء دنیا کی یونیورسٹیوں میں
ریاست کے تمام امور پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. کوئی آکسفورڈ میں، کوئی ہارورڈ میں، کوئی کیمبرج میں، کوئی کہاں تو کہاں. اور انہی طلباء میں صادق گنجی بھی، یہ شامی صاحب ہیں. وہ جو فہرست تھی میرے سامنے رکھی گئی، ان میں صادق گنجی بھی ان طلباء میں تھے جو مملکتوں کے درمیان رشتہ یا خبت کو پروان چڑھانے پر پیارا نام، ہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے مملکتوں کے درمیان. تو انقلاب ایران جو ہے یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں آیا. جی جناب، اس کے لیے 16 سال بالکل کی جد و جہد ہے. جی بالکل 16 سال کی جد و جہد ہے. اس کے لیے قم یونیورسٹی نے انقلاب سے پہلے انقلاب کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی. سر انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد بھی جناب ابھی بھی دیکھیں آپ علمی مرکز مانا جاتا ہے قم کو، اور جناب وہاں پہ آپ کو میں ایک انوکھی بات بتاؤں کہ چاروں فقہ پڑھائی جاتی ہیں قم میں جناب. اور جی اسی سے جی 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 میں یہ کہتے ہوئے بات بلکہ صاحب کر بڑھاتا ہوں جی جی کہ اس وقت بھی طاغوتی قوتیں اس کوشش میں ہیں کہ انقلاب ایران کو ناکام کر کے پھر یورپ کی رنگینیوں اور عیاشیوں کا وہاں دورہ ہو. مگر علامہ امام خمینی نے اس انقلاب کو خمینی انقلاب نہیں بنایا، اسلامی انقلاب بنایا ہے. اس لیے 42 سال سے تمام قوتیں ناکام ہیں اور اسلامی قوتیں کامیاب ہیں اور آئندہ بھی کامیاب رہیں گی. بے شک بے شک. لال مہدی خان صاحب، وہ کون سے محرکات اور چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اس دور میں یہ جو ہے انقلاب اتنا کامیاب اور کامران رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے تو میں انقلاب اسلامی ایران کی 42ویں سالگرہ پہ رہبر معظم اور انقلاب اسلامی کے تمام مسئولین اور ملک اسلامی ایران کے باشندوں کو اور پوری دنیا کے حریت پسند انسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسٹار ایشیا کے مسئولین کو کہ انہوں نے اس چینل کے بانی ظہیر الدین بابر، جو کہ انتہائی ایک انقلابی شخصیت اور دولت اسلامی کا ایک ستارہ کے طور پہ وہ شخصیت تھی، ان کی روح کو میں سمجھتا ہوں اس عمل سے خوشی مل رہی ہوگی. جہاں تک آپ کے سوال کا ہے، سوال جو آپ نے کیا اس کے جواب کے طور پہ میں یہ عرض کروں گا، جیسے ابھی مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے انقلاب اسلامی کی اساس کے بارے میں، تو یقیناً اس کی اساس وہی اسلامی فکر ہے، وہی اسلامی ریاست ہے کہ جسے ہم ریاست مدینہ کے عنوان سے کہتے ہیں. اور اس ریاست کے خد و خال امام خمینی خوب جانتے تھے ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے علامہ اقبال کا کلام پڑھا اور روزانہ دیوار سے وہ منظر دیکھ رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عارف نے ایک عارف کو آتے ہوئے دیکھا کہ جس نے ایران کی کایا پلٹ دینی ہے. تو اساس اس کی وہی بنیادی اسلامی فکر تھی. اور آج بھی یہ مفتی صاحب بھی یہی جو فرما رہے تھے، آج بھی انقلاب اسلامی کا سورج نصف النہار پہ ہے. 42 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ اس کے پیغام میں کوئی ذوق پیدا ہوا ہے، نہ انقلاب اسلامی کے بیانیہ، وہ بیانیہ جو امام خمینی رہبر کبیر نے پیش کیا، آج اسی بیانیے کو رہبر معظم اسی طاقت کے ساتھ، اسی تمطراق کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ اور اسی ایمانی جذبے کے ساتھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں جس عمل میں للہیت ہو، امام خمینی کا جملہ مجھے یہاں یاد آ گیا. امام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں دینی قوتیں. اور جیسے مفتی صاحب ایک اتحاد بین المسلمین کی ایک علامت کے طور پہ ایک شخصیت ہے، اور ہم ان کے ساتھ ایک سپاہی کے طور پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں یا اللہ اس میں ہمیں جو مشکلات آتی ہیں تو سید اپنا رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ اگر تمام انبیاء کو کسی ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جائے تو ان انبیاء کے وہاں اکٹھا رہنے میں ایک لمحہ کے لیے بھی ان میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی منزل ایک ہے، اللہ کی رضا۔ جی 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 بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روح جو امام خمینی نے اس انقلاب کے اندر پیدا کی تھی وہ اتنی طاقتور روح ہے اور اس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کو ذوق نہیں آ سکتا آج بھی۔ بالکل جناب، اس کے امام نے یہ بھی فرمایا، دیکھیں کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم ہاتھ باندھ کے اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ جھگڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ ہی کاٹ دینے کی فکر میں ہے۔ تو یہاں پہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنی جو ذاتی میں آپ کو بتاؤں، جو انقلاب کو جو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے، میں تو طالب علم ہوں، ہر پہلو میں انقلاب کا ایک عجیب رنگ نظر آتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں اسلامی انقلاب۔ اگر آپ اسلام کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو اس کا سٹارٹ جناب وہاں سے ہوا ہے جب مجلس میں جو امام خمینی نے شاہ کے خلاف تقریر کی تھی، وہاں سے اس کو بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ اس کو ثقافت کے حوالے سے دیکھیں، ثقافتی انقلاب دیکھیں، میں صرف بنیاد کی بات کر رہا ہوں، تو یہ جب انہوں نے جو اس ٹائم سینما میں بھی بڑی فحاشی ہوتی تھی اور اس طرح کی فلمیں وغیرہ، یعنی آپ کی جس طرح آپ نے فرمایا نام تو اسلامی ملک کا تھا لیکن ماحول اسلامی نہیں تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ریکس سینما تھا، اس کو آگ لگا دی تھی، وہاں سے مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ اور اچھا جی، تو یہ ثقافتی انقلاب بھی ہے۔ اچھا، ثقافتی انقلاب کے بعد امام خمینی نے جناب فلم میکرز کو بلایا، تو سارے ڈر گئے کہ اب تو جناب اسلام اور فلمیں تو بند ہو جائیں گی، اب تو اسلامی انقلاب آ گیا۔ تو امام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہوں سینما کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ جو سینما میں ہو رہا ہے اس کے خلاف۔ تو آپ اچھی فلمیں بنائیں، لوگوں کو اچھی تفریح دیں، اچھی ثقافت جو ہے نا اپنی اجاگر کریں دنیا میں، اس کے نتیجے میں جناب میں آپ صرف فلم کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ فلم بھی ایک بڑا ثقافت، ایک بڑا اہم چیز ہوتی ہے، کسی بھی ملک کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جناب انہوں نے ایسی ایسی فلمیں بنائی، آج دیکھیں دشمن آسکر ایوارڈ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی فلموں میں آپ کو نہ کوئی واحد چیز نظر آتی ہے، اسکاف کے اندر جناب خواتین ہیں، ادب احترام کے ساتھ فیملی ممبرز اکٹھے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، اور جناب نہ اس میں کوئی گانا ہے، ناچ گانا ہے، نہ کوئی فحاشی، نہ کوئی اس طرح ایک ادب کے ساتھ۔ ہم تو ایسی فلموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسی فلمیں، اس کے باوجود اس کی سٹوری کیونکہ بڑی سٹرانگ ہے تو وہ بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ذرا جو یہ انقلاب آیا ہے اس حوالے سے ذرا ناظرین، میں شگری صاحب کے سوال کو دو حصوں میں منقسم کر کے کوشش کروں گا کہ میں کم وقت میں جواب دے کر محترم لال مہدی خان صاحب جی تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ڈسکس کر سکیں۔ کہتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ جناب نہیں میں خان ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب میاں والی میں اور پشاور میں اکثر خانوں کو ملک کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں شگری صاحب آپ کے چلے وضاحت ہو گئی۔ انقلاب ایران کا آج تک نصف النہار پہ رہنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو بانی انقلاب انہوں نے اقتدار کی ہوس نہیں کی، بے شک بے شک، اس کے دوام کا اور بڑا اچھا نقطہ آپ نے، انہوں نے تخت اور تاج دونوں ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے تاج اور تخت جو ہے اسے کما حقہ ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے دوسروں کے سر پہ رکھ دیا اور خود مصلی رسول پر بیٹھ گئے، اور اسی لیے اس قوم نے آج حضرت امام خمینی صاحب کو اپنے امام کے طور پر مانا، حکمران کے طور پر۔ حکمران ہوتے تو یقیناً دلوں پہ حکمرانی کی، دلوں پہ حکمرانی ہوتی اور ساری خواہشات اور ضروریات نہیں پوری کرتی۔ امام نے، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو دلوں پہ حکمرانی کی، گردن پر نہیں۔ اب تک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے غریب و امیر سے بالا تر ہو کر وہ اسلامی انقلاب برپا کیا جو کہ ریاست مدینہ طیبہ طاہرہ میں رسول خدا علیہ وسلم سے یہ ارشاد عالی جو منسوب ہے
کہ اگر میرے گھر کا کوئی فرد چاہے وہ میری بیٹی کی صورت میں کیوں نہ ہو وہ وائلیشن کرے تو میں یہ جو قریش کے عمراء کی سرداروں کی بیٹی ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے، میرے گھر کا فرد بھی اگر کوئی قانون کی وائلیشن کرے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سپیر نہیں کروں گا. اور یہی وہ انقلاب ایران کے قائم رہنے کا خان صاحب راز ہے کہ انہوں نے سپاہی اور جرنیل میں تمیز نہیں کی، انہوں نے وزیر اور کلرک میں تمیز نہیں کی. جس نے جرم کیا ہے اسے چوکوں اور چوراہوں میں لٹکا کر مجرموں کے لیے ایک عبرت کا سامان کیا، جو قرآن بھی کہتا ہے لعبرۃ لأولی الابصار، یہ عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. اور خمینی صاحب کا جو کردار ہے، میں ناظرین یہ جملہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ان کے بدترین مخالفین نے بھی جب برائی کو انتہا پر دیکھا تو انہوں نے کہا اس کے خاتمے کے لیے ایک خمینی چاہیے. اور یہ جملہ میں نے خانہ فرنگ میں حنیف رامے مرحوم آیات تھے اور مجھے بڑا تھوڑا سا ان کا 2 منٹ آپ کے ٹائم ہے، 2 منٹ میں آپ نے اپنی تقریر مکمل کرنی ہے مفتی صاحب. تو میں نے یہی جملہ کہا تھا، میں نے کہا انقلاب ایران ایک پورا چیپٹر ہے اور راہبر انقلاب اسلامی ایک پورا چیپٹر ہے جو 2 منٹوں میں نہیں بیان ہو سکتا. میں یہی کہوں گا کہ خمینی برائی کے خاتمے کا نام ہے. امام خمینی وہ ہے کہ جس کے مخالفین بھی برائی کے خاتمے کے لیے ان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں ایک خمینی چاہیے تب یہ برائیاں جا کر ختم ہوگی. کیوں کہ انہوں نے اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رکھی، غریب اور امیر کی تمیز نہیں رکھی. انہوں نے قانون جو تھا اس کو بالا تر رکھا اور بالا تر رہے. رہی بات یہ کہ یہ ثقافتی آپ بات کر رہے تھے، پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگوں نے کوشش کی ہے. ریاض شاہد نے یہ عمل بنائی، اس کے بعد محمد علی نے اللہ اکبر بنائی، اور اس کے بعد بہت ساری ایسی تھی. مجھے یاد ہے کہ حبیب اداکار سے جب ایک تعزیت کی تقریب ملاقات ہوئی تو ان کا یہ ایک وقت تھا کہ ایجوکیشن دینے کے لیے 3 لوگ، ایک مسجد کا محراب اور ممبر، ایک سکول اور کالج اور یونیورسٹی کا استاد، اور ایک سینمے کی سکرین. سینمے کی سکرین سے ہم پریکٹیکل لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے، جیسے اپنا سستا خون اور مہنگا پانی، غیرت اور قانون، یہ چیز. تو ایران میں بھی امام خمینی نے کہا کہ ہاں یہ لیکچر قسم کی فلمیں نہ بناؤ جو قوم کو برائی کی طرف ابھارے، بلکہ وہ بناؤ جو رہنمائی کی طرف. تو یہ انقلاب میں آخری بات آپ کی اجازت سے، میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا جنہوں نے ایران انقلاب ایران سے پہلے دیکھے، وہ کہتے ہیں لبنان اور یو ای کی طرح ایران کے بھی بڑے شہر جو تھے وہ یورپ کے طرح عیاشیوں کے اڈے تھے. امام خمینی کے انقلاب نے 10 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی بچی تک انہیں پردے کا وہ حیا دیا ہے جس سے آج پوری دنیا کے اندر ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ تو درو برقدر راوی شگری صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جتنے پاسداران انقلاب ہیں وہ خواتین جو معاشرے میں پٹ چکی تھی، جو عصمت فروش تھیں، انہیں ایک باوقار زندگی مہیا کرنے کے لیے آپ اپنے عقد میں لیں گے، اپنے حرم میں لیں گے. تو ان کو تو تحفظ مل گیا. اب جو مرد حضرات تھے انہوں نے کہا حضور جس نے برائی کی دلدل کی صورت میں زندگی بسر کی ہو وہ ایک گھر میں کیسے بیٹھ سکے گی؟ انہوں نے کہا کہ 3-4 چیزیں تمہارے ذمہ ہیں، نان نفقہ، لباس، گھر اور اس کی ضروریات زندگی مرد و زن کی صورت میں. اور اس کے باوجود اگر تو برائی کے لیے عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کا خون معاف ہے. تو اس کے بعد وہ خواتین مسلح پہ بیٹھی اور میں نے سنا ہے کہ وہ مقام ولایت پہ پہنچی. برائی کی دلدل سے نکلنے والی عورتیں سجدے میں ان کی زندگیاں. یہ ہوتا ہے جی، دیکھیں یہ ہے تبدیلی. آج ہم بھی تبدیلی کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ تبدیلی ہے جو 42 سال سے آج 10 سال کی بچی سے لے کر 70 سال کی بوڑھی عورت کو بھی پردے کی اوٹ میں، اپنے عبایا کی صورت میں اور برقعے کی صورت میں، یعنی احترام آدمیت اور احترام انسانیت سکھا دیا جائے. اسی طرح جناب جو ہے فلم کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے بتایا قربانیوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے، ایران ایک ایسی قوم ہے. ایران کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہر گھر میں
ایران کے تقریباً ایک شہید موجود ہے بے شک ہر گھر میں، اور وہ ایک تو شہداء کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ وہاں پہ جائیں گے ایران میں، قبرستان میں جائیں، قم کے قبرستان میں، آپ یقین کریں جس شہید کا نام پتہ نہ ہو انہوں نے گمنام شہید کے نام سے اس کی تختی لگائی ہوگی اور ان کی قبور کو بڑا سجایا ہوتا ہے اور بڑا بڑا احترام. تو وہ قومیں کیسی پھر وہ ہو سکتی ہیں؟ جلال مہدی خان صاحب، پہلے دن سے جب سے یہ چیپٹر شروع ہوا، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اس وقت سے ہی دشمن جو ہے مسلسل کوشش میں ہے کہ کسی طرح اس انقلاب کو ناکام کر سکے، ایران کو گھٹنوں پہ جو ہے نا وہ جھکنے پہ مجبور کیا جائے، لیکن آج تک 42 سال گزرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. ذرا اس بارے میں جی ماشاء اللہ. اب جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ انقلاب جو اسلامی انقلاب ہے، جو فکر اسلامی کی کوکھ سے جس نے جنم لیا، جس کے خطوط امام خمینی نے مدینہ کی ریاست سے اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم عالمی اسلامی انقلاب سے سارے خطوط اسے استوار کیے، اسی بنیاد پر یہ لے کے چلے. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی خود رو پودا ہے جو اگا ہے، اس کو ہم جب چاہیں گے اس کو دبا دیں گے، اس کو نمو نہیں اس کی ہمیں دیں گے. اور مشکلات ایک دیکھیں، فوری طور پہ اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ملک کے اندر دھماکے کیے گئے. وہ کریم جو انقلاب اسلامی کی بنیادی یعنی پورے اس فلسفے کو لے کے آگے بڑھنے والی تھی، اس پارلیمان میں موجود تھی، اس پارلیمان کو اڑا دیا گیا. دنیا یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود وہ فرنٹ لائن کی پوری قیادت کا اس دنیا سے جانے کے بعد یہ انقلاب اسلامی قائم کیسے ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی سازش کہ عراق کو ہلا شیری دے کر اس کو انقلاب اسلامی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اور وہ مرد درویش جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جن کا مورچہ مسجد تھی اور جن کا اسٹریٹجی پلان یہ تھا کہ مسجد میں مسلح بچھا کر ہاتھ میں تسبیح یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ورد کر کے میں نے دنیا کو مسخر کرنا ہے، بالخصوص استعمالی طاقتوں کو. تو اس کو وہ سمجھ نہیں سکے دشمن، انہوں نے عراق کی وہ جنگ کو مسلط کر دیا. کتنی طویل جنگ، اسے بھی ایران سرخرو ہوا. پھر ایک اور بڑی بات کہ یہ انقلاب جو خالص اسلامی ٹھیک ہے سرزمین ایران میں برپا ہوا، لیکن نہ امام خمینی کی سوچ صرف ایران کی حد تک تھی، وہ ایک عالمی اسلامی انقلاب. اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے جیسے پاکستان میں مولانا مودودی علیہ رحمہ نے سمجھا، انہوں نے امام خمینی کی پہلے دن سے حمایت کر دی. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک اسلامی تحریک اور اسلامی نہضت برپا ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کتنی سازشیں ہوئی کہ اس ایرانی انقلاب، اس اسلامی انقلاب کو صرف ایرانی انقلاب کے طور پہ بابر کرایا، جس کا تعارف اس انداز میں. پھر یہ کہ ایک مسل کی رنگ چڑھایا جائے، لیکن اس مرد درویش کی نظر اتنی عمیق تھی کہ ان تمام سازشوں کو بے نقاب کیا، مسلمانوں کو ایک وحدت کا پیغام دیا. اور جیسے یہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ امام نے فرمایا کہ تم ہاتھ باندھ کے اور ہاتھ کھول کے نماز پہ لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بیداری اسلامی کی روح امام نے اس انداز میں یعنی اس کی ترویج کر دی پوری عالم اسلام میں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انقلاب اسلامی ایران کے سورج کو کسی بھی صورت میں یہ دشمن گہنا سکتے. فہرست بہت طویل ہے جو دشمن کی سازشیں ہوئی، لیکن اس میں ایک ہی جملہ اس کو کور کر سکتا ہے کہ یہ الہی چراغ تھا انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں، جسے امام خمینی کے اخلاص کے روغن نے جس کو روشن کیا ہوا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر شہیدوں کے خون کا روغن جب امام خمینی کے اخلاص کے روشن خون میں جب شامل ہوا اس روغن میں، تو پھر اس چراغ نے کبھی نہیں بجھنا. اور یہ انقلاب امام زمانہ آپ نے جو جی بے شک سبحان اللہ بھی جو
علامہ اقبال صاحب نے جو فرمایا تھا چراغ لالہ کی طرح آپ نے روغن کا مثال دی. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی تو ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں مثال کے طور پہ وہاں کے تمام وزراء جی تقریباً حافظ قرآن ہیں. اب آپ دیکھیں یہ ایک عملی انقلاب تھا جو عملی شکل میں جو ہے بڑا سٹرانگ، یعنی جو جس کی وزراء جس کی پارلیمنٹ اس طرح کی ہوگی تو پھر عوام کیا ہوگی، حکومت کیا ہوگی. تو ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے اس لیے ذرا مختصراً اس کے جواب کے لیے موضوع تو بہت بڑا ہے، پروگرام کا ہمارا وقت کم ہے. تو مفتی صاحب اس انقلاب کو لے کے چلنے میں یہاں تک کامیابی تک لانے میں رہبر معظم جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہے ان کا بھی بڑا کردار ہے، اور ان کی جو رہنمائی صرف ایران کے لیے نہیں عالم اسلام کے لیے وہ کرتے نظر آتے ہیں. اس بارے میں تھوڑا مختصر شکری صاحب میں چونکہ واقعی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، فقط یہ کہوں گا کہ انقلاب ایران کے قائم رہنے اور قائم رکھنے یہ دونوں صورتوں میں لیڈران اکرام کا بڑا کردار ہے. اور جانشین امام حضرت علامہ علی خامنائی صاحب نے حال ہی میں جو فتویٰ دیا ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع، عالم اسلام دو بلاکوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کو کے اتحاد میں وہ بہت اہم فتویٰ ہے ان کا. جو انہوں نے کہا کہ بھائی مقدسات کی توہین حرام ہے. یہ جو جانشین امام نے فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں اگر کوئی اہل تشیع کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ان کی توہین کرتا ہے تو ہم اس کو اہل تشیع ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. اس سے نہ صرف یزیدی قوتیں شرمندہ ہوئیں اور ان کے ارادے خائب و خاسر ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طاغوتی قوتیں بھی سر پیٹ اٹھی ہیں کہ ہم انہی دو مقدسات کی توہین پر تو مسلمانوں میں آپس میں فتنہ انگیزی اور لڑائی جھگڑا کرتے تھے. اگر یہی ختم ہو گیا تو پھر یہ انقلاب آگے بھی کئی ملکوں کو اپنے لپیٹ ملے. جی جو انہوں نے دشمنوں مسلمانوں کے درمیان میں جو اختلاف ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ اپنا سر پیٹتے رہ گیا. الحمدللہ. لال مہندی خان صاحب جو ہے مختصراً رہبر معظم کی ذرا خدمات کے بارے میں تھوڑا سا. میں سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو امام خمینی جن کی سیرت کو امام خمینی کی سیرت کے ساتھ منطبق کیا جا سکتا ہے. وہی عزم، وہی حوصلہ، انقلاب اسلامی کے ان خطوط کو اسی انداز میں آگے بڑھانے کا عزم. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جتنی مشکلات اس رہبر معظم نے برداشت کی ہیں انقلاب اسلامی کی اس روح کو بچانے کے لیے، اس اساس کو بچانے کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کو در سے بیداری دینے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کے بعد رہبر معظم سید علی خامنائی عظمت کے اسی مقام پہ ہیں اور پورے عالم اسلام کی عظمت کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے. ہم جو سب مسلمان ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں جو بستے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وحدت اسلامی کے پرچم کو اٹھانے کے لیے اور بیداری کے پرچم کو اٹھانے کے لیے فکر رہبر معظم کو آگے بڑھائیں اور وحدت کا عملی مظاہرہ کریں. بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کم ہے ناظرین، موضوع تو بہت بڑا ہے لیکن گفتگو ہماری تشنہ رہ گئی بہرحال کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین، انقلاب اسلامی ایران بلا شبہ اس دور کے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دیگر ادیان نے بھی اس سے سبق حاصل کیا ہے، ان کے لیے بھی ایک بڑی مثال ثابت ہوا ہے اور خصوصاً عالم اسلام کے مابین وحدت کے لیے یہ انقلاب جو ہے ایک بڑا ایک محرک ثابت ہوا ہے، ایک بڑی بنیاد ثابت ہوا ہے جس سے تمام عالم اسلام میں ایک وحدت پیدا ہوئی ہے. ہماری دعا ہے کہ ایران جو اتنی مشکلات میں جو ہے پابندیوں کے ساتھ اور جو ہے کرونا اور بہت ساری مشکلات ہیں تو اس کے باوجود ایران بڑا ثابت قدم اپنے قدموں پہ کھڑا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ایران کو سرخرو فرمائے. سرخرو ہے انشاءاللہ اور سرخرو ہی رہے گا اور ان کو ان مشکلات میں کامیاب فرمائے. بہت شکریہ مفتی سید عاشق حسین صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ساتھ ہی لال مہندی خان صاحب، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کے تشریف لائے. بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.